بھی پتہ نہیں، رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، نہ ہم رمضان کا احترام کرتے ہیں نہ ہی کوئی چیز. اور روزہ رکھنا تو ہم کہتے ہیں کہ یار روزہ کیا ہے، روزہ تو پہلے بھی ہم نہیں رکھتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور رمضان کا احترام تک نہیں کرتے. ایک روزہ چھوڑنے کے نقصانات بتا دیں. اللہ اکبر. یہ آپ نے بہت ہی پیارا سوال کیا ہے قاضی صاحب. آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہوگا. یہ بخاری شریف کا فرمان ہے. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ بغیر شرعی عذر کے، بغیر کسی مرض کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتا ہے، روزہ افطار نہیں کرتا، روزہ رکھتا ہی نہیں ہے، تو وہ پھر پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، اس روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں یہ لوگ روزہ کیسے چھوڑ دیتے ہیں. ان کے دل پر کیوں خوف طاری نہیں ہوتا کہ ہم نے روزہ چھوڑا ہے، وہ کچھ سال کے بعد آتا ہے رمضان، یہ مہمان ہے، ہم اس کا قدر کریں، اس کا احترام کریں، اس کا ادب و احترام ہمارے پر ضروری ہے. ماشاءاللہ. اسی کے متعلق ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ روزے کی تو اتنی اہمیت بتائی گئی ہے ماشاءاللہ، اور واقعی ہے، تو باب الریان یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا ہے. یہ بھی بہت پیارا سوال ہے. آپ نے یہ اچھا سوال کیا ہے. لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں. بھائی صاحب، جنت کے نا 8 دروازے ہیں. سبحان اللہ. جنت کے 8 دروازے ہیں، تو ان دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دروازے سے اللہ تعالیٰ روزہ دار کو ہی داخل فرمائے گا. اس لیے اس دروازے کو ریان کے نام سے جانا گیا. یہ اس دروازے کا نام ہے ریان، یہ روزہ دار کے لیے. سبحان اللہ. اچھا، تو اس میں ایک سوال ہو رہا ہے، تو وہ یہ بتائیں کہ روزہ کہتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے، تو کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت فرمائیں. روزہ ڈھال ہے تو کیسے؟ یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے. اور روزہ ایک ڈھال ہے. وہ اس طرح ہے کہ ہم اگر دیکھیں کوئی مجاہد، کوئی غازی جب میدان میں جاتا ہے تو اس نے اپنے جسم پر ایک ڈھال نمائی چیز پہنتا ہے، وہ اکثر ہو یا جو بھی ہو، یعنی کہ چاندی کی بنی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا جب وار کرے گا تو اس سے تھوڑا بدن بچ جائے گا. تو اسی طرح یہ روزہ ایک ڈھال ہے کہ ہم روزہ رکھیں کہ روزہ ہمارے لیے جہنم کی آگ سے ہمیں بچانے کے لیے ڈھال بن جاتا ہے. روزہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ایک ڈھال ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ اگر ہم رکھتے ہیں تو جہنم سے ہمیں آزادی مل سکتی ہے، اور روزہ ہمارے لیے ڈھال بن سکتا ہے. جہنم کی آگ ہمارے بدن تک نہیں آئے گی. کیا بات ہے. سبحان درمیان میں روزہ آ جائے. سبحان اللہ. بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں جو روزے دار ہیں اور روزے رکھتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں. سبحان اللہ. اسی کے متبادل میرا آخری سوال ہے کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں. یہ میں نے سنا، میں نے کہا کہ میں پوچھوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون سی 2 خوشیاں وہ عنایت فرماتا ہے ایک مومن کو کہ روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، وہ بتائیں. جی، آپ نے یہ بھی بہت اچھا سوال کیا ہے، اور یہ فرمان مصطفیٰ ہے بخاری شریف کے اندر. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مومن کو جب روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 2 خوشیاں عطا فرمائے. سبحان اللہ. پہلی خوشی یہ ہے کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے پورا دن بھوک میں کاٹتا ہے اور سارا دن اللہ کی رضا میں رہتا ہے، تو جب شام افطار کا وقت آتا ہے تو وہ دعا مانگتا ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اس کو ایک خوشی مل جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ ایک خوشی اسی وقت مل جاتی ہے. سبحان اللہ. اور دوسری خوشی یہ ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزہ دار کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ دوسری خوشی اس وقت ملے گی. ان 2 خوشیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اللہ کے محبوب نے ذکر فرمایا ہے. حدیث پاک میں لفظ ہیں للصائم فرحتان، روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ہم پروگرام کا اخیر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت مشکور ہوں آپ کا، آپ نے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم عنایت فرمایا. لہٰذا دیکھتے رہیے گا ہمارا